بیوی کے حقوق جو مرد کے ذمہ ہیں۔ جاننا چاہیے کہ نکاح کی وجہ سے جو دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ میاں بیوی میں محبت اور اتفاق ہو تب حاصل ہوتے ہیں۔ محبت اور اتفاق کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہو اور ان کو ادا بھی کرتے ہوں۔ اسی لیے بطور نمونہ کچھ حقوق بتائے جائیں گے تاکہ معلوم کر کے عمل کیا جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک تم میں سے اپنے ماتحت پر اختیار رکھتے ہیں، اسی لیے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری ذمہ داری میں جو چیز تھی ان میں تم نے کیا کیا۔ جیسا کہ عورت کے ذمہ مرد کا گھر ہوتا ہے اور اس کے بچوں پر بھی اختیار ہوتا ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے مرد کے گھر اور بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ اسی طرح ہر مرد پر اپنے گھر کا اختیار ہوتا ہے اور اس سے بھی گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے حق ادا کیے ہیں یا نہیں۔ قرآن و حدیث بتلا رہا ہے کہ مرد اور عورت کے ذمہ کچھ حقوق ہیں جن کے بارے میں ان سے پوچھ ہوگی، تو ہر مرد اور ہر عورت کے لیے یہ بات ضروری ہوئی کہ اپنے کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچائیں اور ان کو شرع کے خلاف کاموں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اب ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ ان حکموں کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں اور ان کو اللہ اور رسول کے حکموں کے موافق ادا بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو مرد ہی ان حقوقوں کو ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمہ ہیں، اور نہ عورتیں ہی ان حقوقوں کو ادا کرتی ہیں جو ان کے ذمہ ہیں۔ عورتیں بس اتنا سمجھتی ہیں کہ مرد کو کھلا دیا پلا دیا، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو ہگا دیا متا دیا، اور نہ ان کو یہ خبر ہوتی ہے کہ ہماری آمدنی کتنی ہے اور کہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ نہ خرچہ کرنے کا خیال، نہ اولاد کو دین سکھانے کا خیال۔ اسی طرح مرد کو بھی اس کا خیال نہیں ہوتا کہ دنیا کے حقوق کے ساتھ عورت کے دینی حقوق بھی ہمارے ذمہ ہیں۔ گھر میں آ کر پوچھتے ہیں کہ کھانا تیار ہوا ہے یا نہیں، مگر یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ تم نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ مگر جب مرد ہی بے نمازی ہیں تو عورتوں کو نمازی کیسے بنائیں؟ اور بعض مرد ایسے ہیں کہ عورتوں کے دنیاوی حقوق بھی ادا نہیں کرتے، بیوی سے بالکل بے فکر رہتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں بھی نہیں سوتے اور بیوی کے اس حق سے بھی غافل ہیں، حالانکہ رات کو اس کے پاس گھر میں سونا بھی اس کا شرعی حق ہے۔ بعض عورتوں سے بولتے بھی نہیں، اور بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بزرگ اور دیندار بھی کہلاتے ہیں اور کسی بزرگ سے مرید بھی ہیں، نماز روزہ اور ذکر کے پابند ہیں، اپنے نزدیک جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف اور آرام کی بات سنی جائے اور دل لگی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے بھی دنیا دار اور دیندار سبھی غافل ہیں۔ بعض مرد بات بات میں عورتوں کی خطا نکالتے ہیں اور اسی وجہ سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ گھر میں سونا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پر بھی ایسا روب جمائے جیسے کہ نوکروں پر جمایا کرتے ہیں؟ یہ نہایت سنگین دلی ہے۔ بھلا غور تو کیجیے، کیا آپ اپنے دوستوں پر بھی ایسا روب جما سکتے ہیں جیسا کہ نوکروں پر جمایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو سارے دوست آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے۔ دوست کے ساتھ نوکروں کیسا برتاؤ کرنا بے عقلی ہے۔ دیکھو، تجربے کی بات یہ ہے کہ جس وقت آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب یار دوست الگ ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ماں باپ تک بھی آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیوی ہر حالت میں مرد کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور مرد کا ساتھ دیتی ہے، اور بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی بھائی بہن سے نہیں پہنچتی۔
اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں ہے۔ پھر کیا یہ ستم ہی نہیں ہے کہ مرد ان کو نوکروں کے برابر کرنا چاہتا ہے؟ اور کیا یہ ظلم ہی نہیں ہے کہ ان کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے؟ صاحب، ان کو تو اپنے گھر کا چراغ اور آبادی کا ذریعہ سمجھا جائے۔ کیا یہ غضب ہی نہیں ہے کہ اگر بیوی کسی وقت بات چیت میں کوئی غصے والی بات کہہ دے تو اس کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ بات چیت کرنا اور ملنا ملانا سب چھوڑ دیا جاتا ہے اور گالی گلوچ سے پیش آتے ہیں، اور اس کو گھر سے دھکا دیا جاتا ہے اور بےکس اور مظلوم کو گھر سے باہر نکال کر کہہ دیا جاتا ہے کہ چلی جا جہاں تیرا دل چاہے، اور وہ بےکس سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ حالانکہ اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور دل لگی اور اس کے ناز نخرے کو اٹھایا جائے اور اس کی بدتمیزی کو برداشت کیا جائے۔ ان حقوق کو مردوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ بعض مرد یوں چاہتے ہیں کہ عورتیں باندیوں کی طرح تابعدار ہو کر رہے اور ہماری کسی بات کا الٹ کر جواب نہ دیں، اور بعض مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں ہماری طرح تمیزدار اور سلیقے مند ہو کر رہیں، اور جب کسی عورت سے کوئی بدتمیزی کی بات ہو جاتی ہے تو اس پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ یاد رکھو، ایک حق عورت کا یہ بھی ہے کہ اس کی بدتمیزی برداشت کی جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے اس کی عادت میں ٹیڑھا پن لازمی ہے۔ اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ بس اس سے نفع اٹھانا ہے تو ٹیڑھے پن ہی کے ساتھ نفع اٹھاتے رہو، اور مناسب بھی یہی ہے۔